الیکشن کمیشن نے نتائج روکے ہوئے ہیں اور اس پر ان کو حقیقت پسندانہ انداز کے ساتھ اپنا فیصلہ صادر کرنا چاہیے. اس الیکشن کو منسوخ کر دینا چاہیے. اور ابھی الیکشن نہیں ہوا تھا جب 600 جعلی پوسٹل ووٹ پکڑے گئے اور وہ ثابت ہو چکے ہیں قرب ایجنسی کے حلقے میں. اس کے باوجود کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو نااہل قرار دیا جاتا اور حقیقت میں وہ نااہل ہے, پھر بھی اس کو الیکشن لڑنے دیا گیا اور آخری 10-12 پولنگ اسٹیشنوں میں تیسرے نمبر پہ آنے والے کو پہلے نمبر پر لے گئے. تو واضح طور پر دھاندلی ہوئی ہے اور موقع پر جو موجود پولنگ آفیسرز تھے وہ یا تو اس میں ملوث ہیں یا پھر بے بس ہیں, لیکن انتخاب کے نتائج کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جنوبی وزیرستان میں ایک قبائلی جنگ شروع ہے. کئی روز سے دو قبیلے ایک دوسرے کے خلاف مورچہ زن ہیں. خون ریزی ہو رہی ہے اور مزید اس میں اضافے کا خطرہ ہے. اور وہاں پر موجود انتظامیہ یا تو بے بس ہے یا عمداً وہ سمجھتے ہیں کہ قبائل آپس میں لڑے تاکہ جن علاقوں پر ان کے آپس میں جنگ ہے بالآخر اس پر ہمیں قبضہ کرنے کا جواز فراہم ہو سکے. 4 میت ہے 8 زخمی. تو اس وقت تک کوئی 4 یا 5 اموات ہو چکی ہیں. اس سے زیادہ 2 گنا تقریباً لوگ اس وقت زخمی ہیں. مزید خون ریزی کا حق ہے. میں جمعیت علماء اسلام فاٹا کے امیر مولانا عبدالشکور صاحب کو, مفتی عبدالشکور صاحب کو یہ کہوں گا کہ اس پر فوری طور پر تمام قبائل کا جرگہ بلائے اور وہ جرگہ فوری طور پر جا کر ان قبائل کے درمیان جنگ بندی کرائے اور مسئلے کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے. تیسری بات یہ کہ فاٹا انضمام کیا ہوا کہ نہ اب وہاں پر پرانا قانون ہے اور نہ کسی نئے قانون کی عملداری ہے. زمین اور آسمان کے بیچ میں قبائل کو لٹکا دیا گیا ہے. ایک پریشان زندگی وہ گزار رہے ہیں. وہاں کوئی بندوبستی نظام نہیں ہے. آج جب قبائل کے اندر 150 سال کے بعد زمینوں کی تقسیم ہوگی اور بندوبستی نظام آئے گا تو گھر گھر پر لڑائیاں ہوں گی اور خون ریزیاں ہوں گی. وہاں کی خصوصی حیثیت کو دوبارہ بحال کرنا اور ان کو ایک مطمئن زندگی گزارنے کا حق ان کو دوبارہ واپس کیا جائے. اس حوالے سے سپریم کورٹ میں ایک رٹ دائر کی گئی ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ آئین کے خلاف ہوا ہے. ابھی تک اس کے لیے صرف کچھ پیشیاں تو ہو رہی ہیں لیکن باقاعدہ ابھی تک سماعت شروع نہیں ہوئی. اس حوالے سے فوری طور پر سماعت شروع کی جائے تاکہ وکلاء تفصیل کے ساتھ اپنے دلائل دے سکیں, اپنا موقف دے سکیں اور اس مسئلے کا ایک عدالتی حل جو ہے وہ سامنے آ سکے. تو یہ 2-3 باتیں میرے ذہن میں تھیں. آج کی اس پریس کانفرنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے آپ سے عرض کی ہے. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے آپ ہر بات کو بتنگڑ نہ بنائیں.
ایک کینڈیڈیٹ ہے اور اس کا احساس یہ ہے کہ میں جو الیکشن لڑ رہا ہوں، اور ابھی تک میرے سامنے کوئی ایسے شواہد نہیں آئے کہ میں کہہ سکوں کہ اسٹیبلشمنٹ اس میں فریق بن رہی ہے۔ جی وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ پیپلز پارٹی کا نمائندہ اس وقت سینٹ کا الیکشن لڑ رہا ہے، میری موجودگی میں انہوں نے یہ بات کہی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی اپنی بات تو نہیں ہو سکتی، ان کی پارٹی کی بھی یہی بات ہو سکتی ہے، اور ہم اگر کہیں پر کوئی شواہد ان کو نہیں ملے ہیں کسی طرفداری اور جانبداری کے، تو بلا وجہ تو ہم کسی کو جانبدار نہیں کہتے، جہاں پر ہیں وہاں ہم نے کہا ہے 2018 کے الیکشن کے بارے میں جو ہمارا موقف ہے وہ ہم ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں، آج بھی اس پر قائم ہیں اور کل بھی اس پر قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ دھاندلی ہے بہرحال، جس سطح پر بھی ہو ناقابل قبول ہے، ہم اس نتائج کو تسلیم نہیں کرتے، اور جو بھی وہاں پر ذمہ دار ہیں وہ اپنی ذمہ داری تسلیم کریں، اور اس پر الیکشن کمیشن جو ہے واضح موقف اختیار کرے کہ وہاں دوبارہ انتخابات کرائے جائیں۔ یہ بتائیں کہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے الیکشن میں پی ڈی ایم کو انتخابی اتحاد بنا سکتی ہے یا نہیں؟ ابھی تو یہ انتخابی اتحاد نہیں، لیکن اگر انتخابی اتحاد بنتا ہے تو اس کو خارج از امکان بھی قرار نہیں دے سکتا۔ اچھا مولانا صاحب، اگر آپ کے پاس قرب جیسی کے دھاندلی کے شواہد ہے تو الیکشن کمیشن سے رجوع کیوں نہیں کرتا؟ کیا ثبوت پیش کیا ساتھ؟ جی میرے ذمہ میں کوئی ایسی بات نہیں، وہ اگر نہیں، مولانا صاحب یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کی جانب نہ ہمارا کوئی رابطہ ہے نہ ان کا کوئی رابطہ۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آنے والے سینٹ الیکشن میں سرپرائز دیا جائے گا، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کو سرپرائز دیں گے؟ سرپرائز یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ مولانا صاحب کہا جا رہا ہے آپ بھی ہارس رائڈنگ کے خلاف ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے کو ریفرنس کو بیان کیا گیا ہے آنے والے دن میں، کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہ بھی کہتے ہیں خفیہ بیلٹ ہے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ باقی؟ دیکھیے اس میں ایک جو ان کے ریمارکس آتے رہتے ہیں جج صاحبان کے، تو سب سے پہلا ریمارکس ان کا یہ آیا تھا کہ یہاں آئین خاموش ہے۔ جہاں آئین خاموش ہوتا ہے وہاں کورٹ کا کردار ختم ہو جاتا ہے، وہاں پارلیمنٹ کا کردار ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ آئین میں ترمیم کرے، ایک نیا شق لائے، اس کی وضاحت کرے۔ کورٹ ہمیشہ کسی آئینی شق کی تشریح کرتا ہے، اگر وہاں آئینی شق ہی موجود نہیں ہے تو پھر اس حوالے سے ہماری یہ درخواست ہے کہ عدالت اپنے آپ کو فریق نہ بنائے اور صورتحال کو جو کا تو رہنے دیا جائے۔ انشاءاللہ یہ بادل چھٹ جائیں گے، فضا صاف ہوگی، الیکشن میں بھی دھن چھا سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے یہ پروسیس چلتے رہتے ہیں پارٹیوں میں اور ہر سطح پہ چلتے ہیں، تو ابھی یہ پروسیس ہم سب رابطے میں ہیں۔ آج بھی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہے، اس میں بھی اس ساری صورتحال پر غور ہوگا، اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ حزبی اختلاف کی جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے الیکشن لڑیں۔ مولانا صاحب یہ ایک بات آپ کی تقاریر میں سنی ہے کہ کچھ سال قبل کچھ لوگ آپ کے پاس آئے تھے کہ آپ ان کی بات مان لیں، اگر بات نہیں مانی تو پھر آپ اکیلے رہ جائیں گے، کیا آپ ابھی تک اکیلے کہیں کچھ لوگ ساتھ آئیں گے؟ تو آپ مجھے اکیلا محسوس کر رہے ہیں کہ اتنی ملین مارچ آپ نے دیکھے، پشاور کا ملین مارچ آپ نے دیکھا، آزادی مارچ آپ نے دیکھا، اس کے بعد ہماری پی ڈی ایم کے لیول پر آپ نے جلسے دیکھے۔ جمعیت علماء اسلام اور پورے ملک کے کسی ایک مسجد کا ایک مولوی وہ حکومت کے پیسے کے جھانسے میں نہیں آیا، اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے علماء، اپنے ائمہ مساجد، اپنے خطباء کہ انہوں نے ضمیر کو سب سے بڑی دولت سمجھا ہے اور حکومت کے ان چند سکوں کو ان کے منہ پر مار دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ سینٹ الیکشن میں اگر پی ڈی ایم یا دوسری جماعتیں جیت جاتی ہیں تو کیا 26 مارچ کو دھرنا ہوگا؟
26 मार्च तो इससे मुताल्लिक नहीं है। 26 मार्च तो ऑलरेडी एक तयशुदा हमारा ऐलान है और वो शेड्यूल के मुताबिक इंशाअल्लाह पूरे मुल्क से 26 को काफिले रवाना होंगे इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, आप क्या समझते हैं जो एजेंडा पीडीएम लेकर आया था उसका टेम्पो जो है स्लो पड़ गया है, गवर्नमेंट भी दावा करे कि पीडीएम में वो दम नहीं रहा। देखा जा रहा है कि पीडीएम की जमातें भी मुंतशिर सी नजर आ रही है। इंतखाबात में भी नौशहरा में भी एक ही जो है आपके लिहाज से बाहर थी पीडीएम बाकी जमातों ने सपोर्ट किया। कोरम में भी पार्टी के उम्मीदवार को आखिर में मुंतशिर सी हिकमत-ए-अमली लग रही है। नहीं, कोरम में तो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट बैठ गया था और ये नौशहरा की बात आपकी सही है, लेकिन उनकी दलील यही होगी कि चूँकि पीडीएम इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, लिहाजा अगर हम इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं बेहतर तो ये है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें और जहाँ जिसकी सीट है उस पर सारी पीडीएम की जमातें उनका साथ दें। हमने उनका साथ दिया है और वहाँ पर उनको कामयाबी हासिल हुई है। पीपल्स पार्टी ने कुरम में हमारा साथ दिया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। ताहम अभी सेनेट का इलेक्शन होगा तो हमारी यही गुजारिश है कि ये भी हम एक पीडीएम की शक्ल में लड़ें ताकि अपोजिशन जो है वो अच्छी क़ुव्वत के साथ सेनेट में आ सके। सबसे मुश्किल सवाल कर रहे हैं आप। आम इंतखाबात बहरहाल होंगे। ये जो वक्त जा रहा है जिसमें इस वक्त आप और हम बैठे हैं, यह कोई हुकूमत नहीं है। ना हुकूमत रिट है, ना हुकूमत मुल्क को कंट्रोल कर सकती है, न कीमतों पर उसका कंट्रोल है। आम आदमी परेशान है, कोई आदमी बाज़ार से कुछ ख़रीदने के काबिल नहीं रहा है और मुल्क की मईशत बैठ गई है। आपका सालाना तरक्याती तखमीना ज़ीरो से नीचे चला गया है। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत कहाँ है? लिहाजा ना 2018 का इलेक्शन था, न उसके नतीजे में बनाई गई हुकूमत है, न इस वक्त उसका कोई रिट मौजूद है। जहाँ पर भी रिट है उनके आकाओं का है। ये कि अगर की बातें बाद में होंगी ना, अभी अगर जी ये तो इसका दारोमदार मेज़बान के रवैये पे है। शुक्रिया।